السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا وظیفوں اور چلوں سے جنات اور روحوں سے رابطہ کرنا یا جنات کو پکڑنا پھر جنات کے ذریعے کام کروانا یا غیب کی خبریں لینا جائز ہے؟ ایسا کام کرنے والا شخص اس کے ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ تو جنات کو جو لوگ پکڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلے تو ان میں سے 99% لوگ جھوٹے اور فراڈیے ہیں۔ کوئی جن وغیرہ نہیں پکڑا ہوا ہوتا، صرف جھوٹے عامل بابے بن کر جو ہے وہ لوگوں کا مال بھی، لوگوں کی اسی طرح عزت بھی، اور جو ہتھے چڑھ گیا اس پر ہاتھ صاف کرنے میں ذرہ برابر بھی وہ دیر نہیں لگاتے ہیں۔ دوسری بات، جو 1% لوگ جنات کو قابو کرنے کے لیے مختلف چلے کاٹتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے اور یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کو قابو کرنا، جنات کو پکڑنا، جنات کو پکڑنے کے لیے چلے کاٹنا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جنات کو پکڑنے کے لیے جو چلے اور وظیفے کیے جاتے ہیں، وہ اعمال اور وہ الفاظ اور وہ وظیفے خلاف سنت بھی ہوتے ہیں اور شرک و بدعات پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اور پھر ان چلوں کے کاٹنے کے جو طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، وہ بھی سب کے سب جو ہے وہ خلاف سنت ہوتے ہیں، اور ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں تعلیم نہیں ہیں، بلکہ ہندوانہ طریقے اور پنڈتوں اور اسی طرح دیگر جو مشرک اور بد مذہب لوگوں کے عقائد یا اعمال ہیں ان کی نقالی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھر جنات سے رابطہ کرنا اور جنات کے ذریعے کام کروانا یا غیب کی خبریں لینا، تو یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس لیے جن بھی اللہ کے ماں سوا ہیں اور وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ جنات کیا کرتے ہیں؟ جنات اپنی طرف سے جو ہے وہ اوپر کو چڑھ کر جس قدر وہ جا سکتے ہیں، فرشتوں کی باتوں کو کان لگا کر چرا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے اس میں 99% جھوٹ ملا کر آگے نیچے عامل کو یا اس عراف کو یا نجومی کو یا اس قسم کے اعمال کرنے والے کو بتاتے ہیں، اور وہ آگے مزید جھوٹ ملا کر اور اسی طرح آنے والے مریض کے حالات سے اپنے تجربات کے ذریعے وہ گیس کر کے اندازے لگا کر لوگوں کو جھوٹ فراڈ بول کر دھوکے اور فراڈ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر جنات سے کام کروانا، تو یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی جنات غیب جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، جو کہ اللہ کے ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، مگر جنات کو ان کے فوت ہونے کا، ان کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ بہرحال جنات کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الجن کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اسی طرح کچھ اور مواقع پر۔ تو جنات کو سب سے پہلے معاملہ ہے پکڑنے کا۔ جنات کو پکڑنے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑنے کا ارادہ کیا، بلکہ آپ اسے پکڑنے پر قادر بھی ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد ہو گئی تو میں نے اسے دفع کر دیا، یعنی نہ پکڑا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ صاد۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک جن کو 2 راتیں پکڑا، پھر اس کو چھوڑ دیتے رہے، اور وہ پھر جن ابو ہریرہ کو
آیت الکرسی کی تعلیم دے گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہاری چیز کی حفاظت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جھوٹا تھا مگر بات سچی کر گیا، صحیح بخاری۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جنات کو پکڑ کر اپنے قابو میں رکھنا اور ان سے کام کروانا وغیرہ وغیرہ یہ درست نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو ہریرہ مستقل طور پر اس کی دم پکڑ لیتے، کوئی انتر منتر پڑھ کر ہمیشہ کے لیے جن کو اپنے قابو رکھتے، مگر ابو ہریرہ نے بھی اسے دفع کر دیا، جانے دیا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کو اپنے پاس نہیں پکڑا یا پکڑ کر اپنے پاس نہیں رکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ رب العالمین ہی غیب کا جاننے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے ما سوا آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو پیارے بھائی، قرآن مجید کی ان آیات سے اور دیگر بہت ساری آیات، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتا۔ تو اللہ ہی اکیلا غیب کا جاننے والا ہے، جنات ہوں یا کوئی اور وہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ جیسے انسان غیب سے بے خبر ہے، اسی طرح جنات بھی غیب کا علم نہیں جانتے ہیں۔ تو جنات پکڑنے والوں کا یہ دعویٰ کہ ہمارے پاس جن حاضر ہوتے ہیں پھر ہم ان جنات سے کام لیتے ہیں، تو یہ تمام باتیں ان کے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جب جنات کو پکڑنے کے لیے جو لوگ چلے کاٹتے ہیں تو ان کے چلے کاٹنے کے تمام طریقے شرک و بدعات پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس طریقے پر وہ لوگ خود شرک و بدعت کا اور کفریات پر مبنی اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جنات غیب نہیں جانتے۔ یہ میرے سامنے پارہ نمبر 22 ہے، سورہ سبا ہے، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 14۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اللہ عرش والے کے کلام پر ہم قربان جائیں، رب کائنات نے ہمارے عقائد کی کیسی بہترین اصلاح کی، لیکن ہماری کم بختی کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے، سننے اور سمجھنے جتنا وقت ہی نہیں ہے۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان جنوں کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی چیز نے بھی سلیمان کی موت کی اطلاع نہ دی۔ یہ دیمک، سیوی جس کو ہم کہتے ہیں، دیمک جناب سلیمان کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب سلیمان گر پڑا تو جنوں نے جان لیا۔ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن عذاب مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام بہت لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کئی دن وہ نماز ہی پڑھتے رہتے، کئی گھنٹے۔ قصص الانبیاء مکتبہ دارالسلام۔ اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی لاٹھی کی ٹیک لے کر کھڑے ہو گئے۔ آگے جنات سلیمان علیہ السلام کی محتاطی میں کام پر لگے ہوئے ہیں۔ جنات بار بار سلیمان کو دیکھتے کہ پیغمبر ہمیں دیکھ رہا ہے، فوراً ہی وہ کام میں لگ جاتے کہ ہمارا بادشاہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو فوت ہوئے ایک عرصہ بیت گیا، جنات کو معلوم نہ ہو سکا۔ اللہ نے دیمک کو حکم دیا، دیمک نے اس لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا جس کی ٹیک لیے جناب سلیمان پیغمبر کھڑے تھے۔ جب وہ دیمک لگنے سے لاٹھی کمزور ہوئی اور وہ ٹوٹی، سلیمان پیغمبر گر پڑے۔ جنات نے دیکھا تو کہا، اوئے ہوئے
یہ تو کب کے فوت ہوئے پڑے ہیں، اور ہم یوں ہی ان کے ڈر کے مارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ان کو سلیمان پیغمبر کی موت کا علم ہوا دوڑ کر بھاگ چلے۔ قرآن مجید کی آیت کیا خوبصورت آیت ہے، اللو کانوا یعلمون الغیبا، اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو بیڑا غرق ہو گیا ان عامل بابوں کا، چاہے یہ مسلک اہل حدیث میں سے ہوں، البریلویہ دیوبندیہ میں سے ہوں، ایسے تمام لوگ جو جنات سے رابطے کرتے ہیں، روحوں سے رابطے کرتے ہیں، علم غیب کے دعوے کرتے ہیں، جنات کے کام ذریعے کام کروانے کے دعوے کرتے ہیں، تو کیا معلوم ہوا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے۔ تو اس لیے پیارے بھائی یہ تمام کے تمام کام حرام کام ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ جنات پکڑنے والے چونکہ عموماً جادوگر ہوتے ہیں تو ساحر اور جادوگر کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اس کی گردن مار دینا ہے، اور جادوگر کافر ہے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 اور اسی طرح صحیح بخاری۔ تو اس قسم کے عملیات کرنے والوں کی سزا قتل ہے، اور آج بھی الحمدللہ المملکہ العربیہ سعودیہ کے اندر یہی سزا نافذ ہے کہ جو اس قسم کے شرک و بدعات پر غلط قسم کے عملیات کرنے والے بابے اور سنیاسی اور وغیرہ وغیرہ ہیں، ان کو پکڑ کر جرم ثابت ہونے پر ان کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ جنات کو پکڑنے والا اور اس قسم کے عملیات کرنے والا جب تک شرک نہ کرے تب تک وہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ مشرک ہیں اور یہ کافر ہیں۔ آپ نے مرتد کا پوچھا تو یہ کافر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین انہوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ روحوں اور جنات کو پکڑنا اور یہ سارا معاملہ کرنا، پھر اس طریقے پر یہ کام کرنا کہ ہمارے پاس جن حاضر ہو جاتا ہے، ہم مریض پر پڑھتے ہیں اور پھر جو مریض کے ساتھ حشر کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ سارے اعمال غلط ہیں۔ اس لیے جو بھی اس قسم کے دھندوں میں ملوث ہو، چاہے وہ بنگالی بابا ہو، اہل حدیث بابا ہو یا کوئی اور بابا ہو، یہ لوگ بہروپیے، فراڈیے، دو نمبریے اور اسی طرح شرک و بدعات میں موجود بد عقیدہ ہیں، چاہے شکل و صورت انہوں نے کیسی ہی بنا کے کیوں نہ رکھی ہو۔ ان تمام لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اور اب اگر ان کے پاس نہ جائیں تو حل کیا ہے؟ حل آپ کے لیے ہے مکتبہ دار الاندلس اور مکتبہ دار السلام، ان دونوں مکتبوں سے جا کر کسی ایک سے حصن المسلم لیجئے، صبح شام کے اذکار پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کی مصیبتوں کا حل ملے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔